الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، ہمیں حدیث بیان کی عبدان نے، انہوں نے کہا ہمیں خبر دی عبداللہ نے، انہوں نے کہا ہمیں خبر دی یونس نے، وہ زہری سے بیان کرتے ہیں، وہ عروہ بن زبیر سے اور سعید بن مسیب سے، انہوں نے بیان کیا کہ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے کہا سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأعطانی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا، آپ نے مجھے دے دیا۔ ثم سألته فأعطانی، میں نے پھر مانگا، آپ نے پھر دے دیا۔ ثم سألته فأعطانی، میں نے تیسری بار بھی مانگا، آپ نے پھر دے دیا۔ ثم قال، پھر فرمایا یا حکیم، حکیم ان هذا المال خضرة حلوة، یقیناً یہ مال سبز ہے، میٹھا ہے۔ فمن اخذه بسخاوة نفس بورک له فیہ، تو جو شخص اسے دل کی سخاوت کے ساتھ لے گا اس کے لیے اس میں برکت کی جائے گی۔ ومن اخذه باشراف نفس، اور جو اسے نفس کے لالچ کی وجہ سے لے گا، لم یبارک له فیہ، تو اس میں اس کے لیے برکت نہیں کی جائے گی۔ کالذی یأکل ولا یشبع، اس آدمی کی طرح جو کھاتا تو ہے لیکن سیر نہیں ہوتا۔ الید العلیٰ، اوپر والا ہاتھ، خیر من الید السفلی، نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ قال حکیم، حکیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فقلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کی اللہ کے رسول، والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، لا ارزع احدا بعدک شیئا حتی افارق الدنیا، میں آپ کے بعد دنیا سے جانے تک کسی کے مال میں کوئی کمی نہیں کروں گا۔ فکان ابو بکر رضی اللہ عنہ یدعو حکیما الی العطاء، ابو بکر رضی اللہ عنہ حکیم رضی اللہ عنہ کو ان کا وظیفہ دینے کے لیے بلاتے، فیأبی ان یقبلہ منہ، تو وہ ان سے قبول کرنے سے انکار کر دیتے۔ ثم ان عمر رضی اللہ عنہ دعاہ لیعطیہ، پھر عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے انہیں دینے کے لیے بلایا، لیکن فأبی ان یقبل منہ شیئا، ان سے کچھ لینے سے بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ فقال عمر، عمر نے کہا انی اشہدکم یا معشر المسلمین، مسلمانوں میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں، علی حکیم، یہ حکیم ہے، حکیم پر تمہیں گواہ بناتا ہوں، انی اعرض علیہ حقہ، میں اسے اس کا حق دیتا ہوں، من ھذا الفیء، اس غنیمت کے مال سے، فیأبی ان یأخذ، یہ خود ہی لینے سے انکار کر دیتا ہے۔ فلم یرزع حکیم احدا من الناس، تو حکیم رضی اللہ عنہ نے لوگوں میں سے کسی کے مال سے کمی نہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، حتی توفی، یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے۔ جناب حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا، ہم یہ پہلے بھی پڑھ چکے، اور سائلین بھی ایسے تھے جنہوں نے آپ سے مانگا، آپ نے پہلی بار ہی انکار نہیں کیا، بلکہ پہلی بار دے دیا، دوسری بار بھی دے دیا، تیسری بار بھی دے دیا۔ اور گزشتہ احادیث میں ہم نے پڑھا کہ پھر جب آپ کے پاس مال نہ رہا تو آپ نے نصیحت کی، اور یہاں ہم نے پڑھا کہ تیسری بار دینے کے ساتھ آپ نے نصیحت کی اور حکیم رضی اللہ عنہ کو سمجھایا کہ یہ مال اگر تو دل کی سخاوت کے ساتھ لیا جائے، مطلب آدمی کو واقعی ضرورت ہو پھر لے تو اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے، لیکن اگر یہ نفس کی لالچ کے ساتھ اور آتا جائے اور آتا جائے، اس نظریے کے تحت کسی سے مال لیا جائے تو پھر یہ نفس جو ہے یہ تو بھرتا ہی نہیں ہے، اس کو تو مٹی صرف بھر سکتی ہے، اس پیٹ کو اور کوئی چیز نہیں بھر سکی آج تک۔ لہذا یہ جو امام اسحاق بن راہویہ ہیں رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی مسند میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی، عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی، عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں، حتیٰ کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے 10 سال بعد فوت ہوئے ہیں حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ۔ اتنے سال نہ ابو بکر سے لیا، نہ عمر سے، نہ عثمان سے، نہ امیر معاویہ سے۔ اچھا، یہ سوال نہیں تھا، یہ باقاعدہ حق تھا جو یہ خلفاء سارے مجاہدین سارے صحابہ کو دیتے تھے۔ اب کوئی آدمی اپنا حق بھی نہ لے، یہ تھے حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ۔ لینا جائز ہے کہ نہیں یہ بات الگ ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جائز ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی ہوئی بات، اس پر اس قدر پابند تھے جناب حکیم، اور قناعت میں، خودداری میں اس قدر آگے تھے کہ انہوں نے تحفہ بھی، عطیہ بھی کبھی قبول نہیں کیا، تاکہ وہ جو دل کے اندر ہرس ہوتی ہے مال لینے کی، تحفہ لینے کی، کسی طرح کی کوئی چیز لینے کی، وہ ہر قسم کی ہرس کا خاتمہ تک ہو جائے۔ اور آخری بات یہاں یہ ہے، جناب اسحاق بن راہویہ
انہوں نے اپنی مسند میں اس بات کا تذکرہ بھی کیا کہ یہ حکیم بن حزام جب فوت ہوئے تھے اس وقت سارے قریش میں سب سے زیادہ مالدار آدمی بھی یہ تھے. تو یہ برکت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر انہوں نے عمل کیا تھا کہ لوگوں سے نہیں لینا. جو لوگوں سے غنی ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس انسان کو غنی کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.